سيدنا محمد وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا. قبل اس کے کہ جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق و قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ جمعوں کے موقع پر حدود اور تعزیرات سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئیں، اور گزشتہ جمعے یہ عرض کیا گیا تھا کہ مجرم کو شریعت کے مطابق اگر سزا دے دی جائے اس کا بہترین فائدہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا. اور اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بعض کا عمل ہم نے عرض کیا کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں، اور پے در پہ ان کے اعتراف کے بعد ان پر حد جاری کر دی گئی. یہ کتنی جرأت کا مقام ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی ذلت کو صرف اس لیے برداشت کیا گیا کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے. اور حدیث میں بڑا پیارا جملہ ہے کہ جب انہوں نے حضور کی خدمت میں برائی کا اعتراف کیا تو یہ کہا کہ حضور ہمیں سزا دے کر پاک کر دیں آپ. یعنی جب ان پر اسلامی سزا نافذ ہو جائے تو وہ گناہ سے پاک ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی بدکاری سے ہم تمام مسلمانوں کو بچائے. مجھے جو آج بات عرض کرنی وہ یہ کہ اسلام ایک ایسا ہماگیر مذہب ہے، قرآن ایک ایسا قانون ہے کہ وہ صرف برائی کو نہیں روکتا بلکہ برائی کی جڑ کو پکڑتا. یہ بالکل ایسے جیسے پانی کہیں سے رس رہا ہو تو آپ اس کے سامنے بند باندھتے جائیے اور اصل سوراخ کو بند نہ کریں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بند کا باندھنا بالکل لگ اور بیکار ہو کر رہ جائے. بالکل اسی طرح جیسے کسی جگہ آگ لگ جائے تو جہاں آگ پھیل رہی ہے سامنے کی طرف آپ پانی مارتے جائیے، جہاں سے آگ لگی ہے اس کو اگر نہ بجھایا جائے تو کبھی بھی آگ نہیں بجھے گی. تو اسلام نے اس کی برائی پر، اس کی جڑ پر قدغن لگا دی. آپ جانتے ہیں برائی، اور اس کو ہم انشاءاللہ
موقع ہوا تو سلسلے وار عرض کریں گے. سب سے بڑا انسان کے بدن میں فتنہ کیا ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ چیز جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور وہ جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ. اللہ اکبر. فرمایا تم اس کی حفاظت کا ذمہ لے لو اور میں جنت کا ذمہ دار. یعنی تم ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو اور جنت کا میں ضامن ہوں. یہ کتنا بڑا حکم ہے حضور علیہ السلام کا. عزیزان گرامی، ہوتا کیا ہے، شرمگاہ تک بات بہت بعد میں جاتی. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے کوئی 2 سال یا 2.25 سال کے تھے، بالکل بچے. اس وقت کا واقعہ بڑا عجیب ہے، بہت ممکن کسی کے سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب آدمی بالکل بچہ اور مکلف ہو، غیر مکلف ہو، کسی حدود کی اس پر پابندی نہ ہو، تو کسی قسم کی برائی کا اس بچے کی جانب منسوب کرنا یہ لغو کہ اس میں عقل ہی نہیں ہوتی. جتنی سوجھ بوجھ ہو اس کے مطابق وہ کام کرتا. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی بلکہ عام بچے 1.5 سال یا 2 سال کے ہوں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ان کے نیچے سطر پوشی کا وہ اہتمام نہیں ہوتا. جیسے بڑے آدمی کوئی چڈی پہن لے، کوئی جانگیا پہن لے، کوئی چھوٹا سا رومال جیسا بچوں کو باندھ دیا جاتا، تو غالباً کچھ ایسا بنا ہوا ہے اور کرتا لمبا. تو اعلی حضرت اپنے شہر کی اور اس محلے کی گلی پر کھڑے ہوئے تو بالکل بچے ہیں، 2، 2.25 یا 2.5 سال. کچھ بازاری عورتیں راستے سے گزر رہی تو اعلی حضرت نے کیا کیا، اپنے دامن کو ایسے اٹھا کر آنکھیں چھپا لیں. دامن کو اٹھا کر آنکھیں چھپا لیں. عورتوں نے کہا واہ صاحبزادے، یعنی جو چیز چھپانے کی ہے وہ تو نہیں چھپائی اور آنکھیں چھپا رہے. تو بچے نے جواب دیا، فرما بات یہ ہے جب آنکھ بہکتی ہے تو سطر بہکتا، جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے. تو کیوں نہ اس چیز کو چھپا لیا جائے جو اس کے بہکنے کا سبب ہے. بس یہی بات آج آپ کے ذہن میں پہنچانی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے، مومنین کو یہ بات باور کرا دیجئے کہ خبردار جب بھی وہ نامحرم کے سامنے ہوں، یہ اس کی تفصیل، جب بھی عورتوں کے سامنے ہوں یا عورتیں راستے سے گزر رہی ہوں یا عورتوں میں کسی بھی قسم کا آنا جانا ہو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور اسی میں تمہارے لیے پاکی. یعنی تم برائیوں سے بچ جاؤ گے. ستھرا رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھو، اور اسی میں تمہارے لیے پاکی ہے. اور اس کے فوراً بعد ارشاد ہوا، اے میرے حبیب یہی بات آپ اسلامی خواتین سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. جب وہ لوگوں میں نکلیں تو پردے کے احکامات بیان کیے گئے کہ جب وہ نکلیں تو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ گھونگھٹ کا نکالنا، چادر کو اس طریقے سے اوڑھیں کہ گلا اور سینہ جو ہے یہ چھپ جائے، اور چادر کو سامنے سے لٹکا لیں تاکہ کسی راہگیر کی نظر جو ہے وہ نہ پڑے، اور کسی کے سامنے نہ نکلیں الا یا تو ان کے شوہر یا تو ان کے محرم. محرم کون ہے؟ مختصر محرم کی تعریف یہ ہے کہ اس عورت کا جس سے ہمیشہ نکاح حرام ہو وہ محرم ہے. بھانجے، بھتیجے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، بچی جو ہے اس کی اولاد، اسی طریقے سے شوہر جو ہے اس کی دوسری بیوی کی بھی اولاد. یہ ایسے رشتے جن کو محرم کہیں، تو ان کے علاوہ عورتیں جب بھی کہیں نکلیں تو اس طریقے سے پردہ کریں کہ گھونگھٹ چہرے سے سامنے نکال کر تاکہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے. تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں
کئی جگہ پردے کا حکم فرمایا، اور اس موقع پر جسے ہم نے تلاوت کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے برائیوں کی جڑ نگاہ، تو آنکھ کو بچانے کا حکم دیا، یغضوا بالکل نیچی رکھو، من ابصارہم اپنی نگاہوں کو بالکل نیچی رکھو۔ تو اب کیا ہوگا؟ جب نگاہوں کو بچائیں گے تو دل بچ جائے گا، جب دل بچے گا تو سطر بچے گا، اس لیے کہ پہلے نگاہ بہکتی ہے، جب نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے، تو اس لیے قرآن نے پہلی نظر پر پابندی لگا دی۔ اب آئیے اس سے متعلق ہم چند احادیث میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف نکاح آپ کی خدمت میں عرض کرتے۔ ہوا یہ کہ اس کی نوبت کیوں آئی کہ رب کریم نے یہ فرمایا؟ اس آیت پر اور دیگر تفسیروں کو پڑھیں تو علماء نے، اور جو حدیث میں بھی ہیں، زمانے جہلیت کے پردے کو یا اس کی عریانیت کو بیان کیا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا؟ عورتیں جو اوڑھنے کا روپٹہ ہے، بالکل یہ تفسیروں میں موجود، ایسے گلے میں ڈالتی، گلے میں ڈالنے کے بعد اس کی دونوں طرف اس کے سروں کو لٹکاتی، یعنی بالکل اس کا برعکس، جیسے ہم سامنے ایسے ڈالیں تو جیسے ایسے سرے سامنے لٹک رہے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ خواتین اس طرح گلے میں روپٹہ ڈالتی اور پیچھے سرے جو ہیں وہ پیچھے کی طرف لٹکتی رہتی، جس کو عربی میں صدل کہتے۔ ہمارے یہاں بھی فقہا نے لکھا کہ اس طریقے سے کوئی صدل کر کے نماز پڑھے کہ دونوں سرے رومال کے لٹک رہے ہوں، اس کو ہمارے علماء نے مکروہ تحریمی، یعنی کسی نے ایسے نماز پڑھ لی، یہ نماز اس کی واجب الاعادہ۔ عموماً رومال ڈالنے والے حضرات اس طرف توجہ نہیں رکھتے، تو اس طرح رومال ڈال کر دونوں سرے لٹکتے ہیں اور اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں، اس کو ہمارے علماء نے اور فتویٰ اسی پر دیا کہ یہ صدل ہے اور اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ۔ تو خواتین اس کا عکس کرتی، گلے میں رومال ڈالا اور پیچھے اس کے سرے لٹک رہے، اور علماء نے لکھا یہ صرف اس لیے کہ آپ بس کچھ بند ہے کچھ کھلی گفتگو۔ سب سے زیادہ عورت میں کپڑا پہننے کے بعد سب سے زیادہ دکھاوی کی چیز کیا ہے؟ سینے کا ابھار۔ یہ زمانے جہلیت میں رومال یا روپٹے کو ایسے لٹکا کر یہ خواتین سینے کا ابھار لوگوں کو دکھاتی، اپنی زینت، اپنا بننا چلنا، گویا یہ سب کی سب چیزیں دکھائی جاتی۔ اب کیا ہوا؟ جب اسلام آیا، ظاہر ہے جو خواتین اسلام لے آئیں ان میں تو فطرت کا تقاضا یہ کہ پردہ موجود تھا، یعنی یہ کہ وہ کپڑے اس قسم کے پہنتے تھے کہ بے پردگی نہ ہوتی، لیکن چہرہ پھر بھی لوگ دیکھا کرتے۔ اللہ اکبر، یہ پہلے مرد مومن ہے جس نے حضور کو مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کے احکامات نہیں آئے، کچھ لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کچھ لوگ جب ملاقات کے لیے آئیں تو ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ویسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ام المومنین جو ہیں، امہات المومنین، یہ سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، تو اگر آپ انہیں پردے کا حکم فرما دیں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو سنا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے رائے دی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ایسی مستجاب ہوئی کہ قرآن مجید نے پردے کے احکام جاری فرما دیے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 20 کے قریب مقامات اپنی تاریخ میں نقل فرمائے، یعنی تاریخ الخلفاء میں، کہ حضرت عمر جو مشورہ دیتے ہیں وحی الہی ان کی تائید میں نازل ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آراء میں ایک رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں پردے کا حکم فرمائیں۔ آیت مقدسہ نازل، عورتیں جب بھی کہیں نکلیں تو اس طریقے سے پردہ کریں کہ گھونگھٹ چہرے سے سامنے نکال کر تاکہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پردے کا حکم فرمایا، اور اس موقع پر جسے ہم نے تلاوت کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے برائیوں کی جڑ نگاہ، تو آنکھ کو بچانے کا حکم دیا۔ یغضوا بالکل نیچی رکھو، من ابصارہم اپنی نگاہوں کو بالکل نیچی رکھو۔ تو اب کیا ہوگا؟
جب نگاہوں کو بچائیں گے تو دل بچ جائے گا، جب دل بچے گا تو سطر بچے گا. اس لیے کہ پہلے نگاہ بہکتی ہے، جب نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا. تو اس لیے قرآن نے پہلی نظر پر پابندی لگا دی. اب آئیے اس سے متعلق ہم چند احادیث میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف نکاح آپ کی خدمت میں عرض کرتے. ہوا یہ کہ اس کی نوبت کیوں آئی کہ رب کریم نے یہ فرمایا. اس آیت پر اور دیگر تفسیروں کو پڑھیں تو علماء نے اور جو حدیث میں بھی ہیں زمانے جہلیت کے پردے کو یا اس کی عریانیت کو بیان کیا. اس زمانے میں کیا ہوتا، عورتیں جو اوڑھنے کا روپٹہ ہے بالکل یہ تفسیروں میں موجود ایسے گلے میں ڈالتی، گلے میں ڈالنے کے بعد اس کی دونوں طرف اس کے سروں کو لٹکاتی، یعنی بالکل اس کا برعکس. جیسے ہم سامنے ایسے ڈالیں تو جیسے ایسے سرے سامنے لٹک رہے ہیں تو اسی طریقے سے وہ خواتین اس طرح گلے میں روپٹہ ڈالتی اور پیچھے سرے جو ہیں وہ پیچھے کی طرف لٹکتی رہتی، جس کو عربی میں صدل کہتے. ہمارے یہاں بھی فقہا نے لکھا کہ اس طریقے سے کوئی صدل کر کے نماز پڑھے کہ دونوں سرے رومال کے لٹک رہے ہوں، اس کو ہمارے علماء نے مکروہ تحریمی، یعنی کسی نے ایسے نماز پڑھ لی یہ نماز اس کی واجب الاعادہ. عموماً رومال ڈالنے والے حضرات اس طرف توجہ نہیں رکھتے تو اس طرح رومال ڈال کر دونوں سرے لٹکتے ہیں اور اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں. اس کو ہمارے علماء نے اور فتویٰ اسی پر دیا کہ یہ صدل ہے اور اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ. تو خواتین اس کا عکس کرتی، گلے میں رومال ڈالا اور پیچھے اس کے سرے لٹک رہے ہیں. اور علماء نے لکھا یہ صرف اس لیے کہ آپ بس کچھ بند ہے کچھ کھلی گفتگو. سب سے زیادہ عورت میں کپڑا پہننے کے بعد سب سے زیادہ دکھاوی کی چیز کیا ہے؟ سینے کا ابھار. یہ زمانے جہلیت میں رومال یا روپٹے کو ایسے لٹکا کر یہ خواتین سینے کا ابھار لوگوں کو دکھاتی، اپنی زینت، اپنا بننا چلنا گویا یہ سب کی سب چیزیں دکھائی جاتی. اب کیا ہوا جب اسلام آیا، ظاہر ہے جو خواتین اسلام لے آئیں ان میں تو فطرت کا تقاضا یہ کہ پردہ موجود تھا، یعنی یہ کہ وہ کپڑے اس قسم کے پہنتے تھے کہ بے پردگی نہ ہوتی، لیکن چہرہ پھر بھی لوگ دیکھا کرتے. اللہ اکبر، یہ پہلے مرد مومن ہے جس نے حضور کو مشورہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کے احکامات نہیں آئے. کچھ لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کچھ لوگ جب ملاقات کے لیے آئیں تو ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ویسے بھی ہوتے ہیں. تو اب ام المومنین جو ہیں امہات المومنین یہ سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، تو اگر آپ انہیں پردے کا حکم فرما دیں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو سنا. اللہ اکبر، حضرت عمر نے رائے دی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ایسی مستجاب ہوئی کہ قرآن مجید نے پردے کے احکام جاری فرما دیے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 20 کے قریب مقامات اپنی تاریخ میں نقل فرمائے، یعنی تاریخ الخلفاء میں، کہ حضرت عمر جو مشورہ دیتے ہیں وحی الہی ان کی تائید میں نازل ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آرا میں ایک رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں پردے کا حکم فرمائیں. آیت مقدسہ نازل ہو گئی، امہات المومنین اور جتنی بھی مسلمان خواتین ہیں وہ سب کی سب پردہ کریں. تو یہ شرف بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کہ آپ کے مشورے کا دینا تھا اور وحی الہی نے آپ کی تائید کی اور اس سے پردہ شروع ہو گیا. اب جب اسلام میں پردہ آیا تو اندازہ کیجیے اس معاشرے اور ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر آپ غور فرمائیے. حدیث شریف میں آیا حضرت ام سلمہ ام المومنین وہ موجود اور دوسری حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت میمونہ یہ بھی ام المومنین یہ موجود ہیں. حضور علیہ السلام کے دربار میں یہ دونوں موجود ہیں اور ایک نابینا صحابی آئے.
حضرت عبداللہ ابن مکتوم، اور ان کی انفرادیت یہ کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کہنے میں معروف تھے، ایک ان میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی ہے۔ علماء نے لکھا کہ اذان کے سلسلے میں جو خواب میں بشارتیں ہوئیں، ان کلمات کے تعین میں کہ انہوں نے اپنے اپنے خوابوں کو حضور سے بیان کیا کہ ہم نے فرشتے کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنے، تو حضور نے ان کلمات کو اذان قرار دے دیا۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے دربار کے مؤذن، یہ دونوں آنکھوں سے نابینا۔ یہ آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن مکتوم۔ تو حضور نے ام المومنین ام سلمہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے فرمایا کہ تم پردہ کرو، پردہ کرو۔ ان میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان سے پردہ کریں؟ فرمایا ہاں پردہ کرو۔ عرض کرتی، حضور کیا وہ نابینا نہیں؟ وہ تو نابینا ہے، جب وہ ہم کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے تو گویا ان سے پردے کا حکم فرماتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس سے پردے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، فرمایا ام سلمہ وہ تو نابینا ہیں، تم تو نابینا نہیں۔ یا وہ نابینا ہے، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، مگر تم تو نابینا نہیں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں مردوں کے لیے فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، وہیں خواتین کے لیے بھی فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کی تشریح یوں ہو جائے آسان کہ جیسے کوئی مرد کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح کوئی خاتون بھی کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھے۔ گویا دونوں کے لیے احکامات جو ہیں وہ مساوی ہیں، مرد عورت کو نہیں دیکھے، عورت مرد کو نہیں دیکھے۔ اچھا، اب یہ جو ہم راستے میں چلتے ہیں تو اچانک کسی پر نظر پڑ جائے، اور قرآن فرماتے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اچانک کسی پر نظر پڑ جائے تو کیا ہے؟ بے عین ہی یہ مضمون حدیث میں موجود ہے کہ حضور نے جب بد نگاہی، غیر اور نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا، تو اب ایک سوال خود حضور علیہ السلام سے کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ساختہ بغیر ارادے کی اگر کسی پر نظر پڑ جائے اب کیا کیا جائے؟ کہ اب بھی آدمی گناہگار ہوگا؟ تو دیکھیے سرکار نے عظیم تحفہ ہمیں دیا، فرمایا کہ جب اچانک نگاہ کسی نامحرم پر پڑ جائے تو نگاہ پھیر لو، نیکی کے ساتھ نگاہ کو پھیر لو، اب دوبارہ مت ڈالو۔ یعنی اب جب نگاہ پڑ گئی اسے پھیر لو، ہٹا لو، دوبارہ نگاہ مت ڈالو۔ اس لیے کہ جویا جب تمہاری اچانک نگاہ پڑ گئی تو یوں سمجھو کہ وہ تمہاری نگاہ تھی پڑ گئی اچانک، اب دوسری ڈالو گے تو یہ شیطان کے اثر سے ہے، دوسری نگاہ جو ہے یہ شیطانی ہوگی، اس لیے دوسری نگاہ نہ ڈالی جائے۔ گویا اس کا حل نکل آیا کہ دیندار آدمی کی نظر اچانک کسی عورت پر پڑ جائے تو اچانک پڑتے ہی اپنی نظر کو وہ پھیر لے اور دوسری نگاہ نہ ڈالے کہ یہ نگاہ شیطان کی ہوگی، اپنی خواہش نفسانی کی تکمیل میں ہوگی۔ ارے بہت سارے احمق یہ سمجھے کہ مولانا جمعے میں کہہ رہے تھے کہ ایک نگاہ جائز ہے۔ اگر کوئی یہ ترجمہ سمجھ لے کہ ہم گئے تو جمعے میں مولانا تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک نگاہ ڈالنا جائز ہے، تو کہیں ایک ہی نگاہ میں آپ صدر سے کیماڑی تک چھوڑ کے آ جائیں، تو اس کا جواز حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو اس ایک نگاہ پڑتے ہی اس کو لوٹا لیا جائے کہ اب دوسری مت ڈالو، یہ معصیت کی ہوگی، یہ گناہ کی ہوگی۔ اللہ نوجوانوں کو محفوظ فرمائے۔ صرف یہ چند سرخیاں ملاحظہ فرما کر اندازہ لگائیے کہ عورتوں پر اسلام سے کیسی قدغن لگائی۔ اب ہم صرف نکات بیان کرتے کہ مفصل حدیثوں کا وقت نہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر مرد شوہر کی اجازت کے کوئی عورت گھر سے باہر نہ نکلے، سمجھے؟ اور اگر کوئی خاتون بغیر اذن شوہر گھر سے باہر نکل گئی تو شیطان اس کے تعاقب میں لگ جاتا ہے۔ اب بتائیے، شیطان جس خاتون کے تعاقب میں لگ جائے تو اسے گھر میں گھسنے نہیں دے گا یہاں تک کہ کوئی گناہ نہ کروا لے۔
مرد کے لیے فرما خبردار اگر دو خاتون چل رہی ہوں تو بیچ میں مرد کا چلنا نہ جائے، اور خاتون سے فرمایا خبردار تمہارا بیچ راستے میں چلنے کا حق نہیں، کسی شرعی ضرورت کے موقع پر اگر یہ گھر سے نکلیں تو عورتوں کا حق یہ ہے کہ وہ راستے کے کنارے چلیں، راستے کے کنارے چلیں، بیچ راستے کے چلنا گویا یہ مردوں کا حق ہے، خواتین کو چاہیے کہ یہ راستے کے کنارے چلیں۔ اب معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، لوگ عورتوں سے بچنے کے لیے خود کنارے چلتے ہیں اور بیچ راستے پر خواتین نے قبضہ کر لیا۔ دیکھ رہے ہیں اب آپ، تو اب یہ سارا معاملہ بالکل الٹ نظر آئے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی خاتون کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلے تو وہ کپڑوں میں برقعے میں ملبوس ہوگی، یہ کہ وہ بدن پورا چھپائے گی، چہرہ بھی بالکل چھپائے گی، اور کوئی شرعی ضرورت پر نکل جائے، مثلا خدام اگر موجود نہ ہو، گھر کی سبزی کا لانا، شوہر اگر گھر میں موجود نہ ہو، کسی ضرورت سے باہر نکل جانا، کہیں اعزاء کے یہاں پہنچنا، کہیں اعزاء کے یہاں گویا تعزیت کے لیے پہنچنا، کوئی تقریب ہو تو اس میں پہنچنا، لیکن اس میں بھی خواتین پر قدغن ہے کہ وہ برقعے میں ملبوس ہو کر جائیں گی، اور اگرچہ وہاں خواتین ہوں لیکن بدن کا کوئی حصہ نہیں دکھے گا، صرف یہ چہرے کی ٹکلی، یہ ہاتھ کے یہ پنجے، پیروں کے دونوں پنجے، یہاں تک خاتون کو ملبوس ہونا ضروری ہے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھے، وہ چاہے کسی تقریب میں جائے، اتنا ضروری۔ اور علماء فرماتے ہیں چونکہ یہ منسوس ہے کہ عورتیں اپنے گھونگھٹ کو ڈالیں، اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ چہرہ اگر کھلا ہو اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے پورے بدن کو بھی چھپائے اور چہرے کو بھی چھپائے۔ اور لفظ عورت ہی سے سمجھ لیجئے کہ عورت کیا ہے۔ دیکھیے انسان کے بدن میں ناف کے نیچے سے گھٹنے کی سفیدی تک اس علاقے کو فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں عورت، ستر عورت۔ کیا مطلب ہوا؟ گھٹنے کے نیچے جو سفیدی ہے یہاں سے ناف کے نیچے تک کے حصے کو چھپانا ہر حالت میں مرد پر فرض ہے، فرض ہے اس کا چھپانا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ناف کا جو سوراخ ہے اس کا استثناء ہے، یہ سطر نہیں، اس کے نیچے سے گھٹنے کی سفیدی تک۔ اچھا اب اس کا چھپانا ضروری، اور اس کو کیا کہیں گے؟ عورت۔ یہ انسان کے اتنے بدن کا حصہ عورت، اور اس کا تو پورا ہی نام عورت، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ تو پورے کی پوری اس کا نام ہی عورت ہے۔ کیا مطلب کہ یہ پوری چھپی رہے۔ اللہ اکبر۔ فقہا فرماتے ہیں، تمام کتاب ملاحظہ فرمائی، کوئی خاتون اگر نماز پڑھے، یہ چہرے کی ٹکلی، یہ کلائیاں، پیروں کے جناب پنجے، اس کے علاوہ یہ کان، ایک مستقل سطر عورت، ایک کان، اس کان کا چوتھائی حصہ اگر نماز میں نظر آ جائے تو نماز واجب الادا۔ اب اور اندازہ لگائیے کہ کان کا چوتھائی حصہ، پورا کان اگر نظر آ جائے نماز میں تو نماز کو لوٹائیں گی۔ بلکہ آج کل جو روپٹے چلے ہیں ململ کے، سبحان اللہ، ٹرانسپیرنٹ، پاک اور شفاف، پتہ ہی نہیں چلے کہ روپٹا ہے یا نہیں، ایسے روپٹے کو سر پر اوڑھ کر نماز پڑھی جائے جس سے خاتون کے بال چھلکیں، اس کی سیاہی ظاہر ہو جائے، ایسی نماز کو بھی علماء نے فاسد لکھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ خواتین کو اپنے بدن کا چھپانا عزیزان گرامی کتنا ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں اب بالکل مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ پورے اب معاملات کو دیکھیے، بالکل مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں پنجاب کے حضرات کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے آپ ان سے ذرا پوچھئے، کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے تو پنجاب کی زبان میں کہتے ہیں سر سے ننگی ہو گئی۔ کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ بیچاری سر سے ننگی ہو گئی۔ بالکل کوئی پنجاب کا آدمی پنڈ سے آئے، آج ہی دیہات سے آئے اور کراچی کی سیر کرے تو ہر عورت سر سے ننگی نظر آئے گی، تو وہ تو دیہاتی آنے والا کہے گا کیا کراچی کی ساری عورتیں سر سے ننگی ہو گئیں؟ کیا یہ ساری عورتیں بیوہ ہو گئیں؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ روپٹہ اب شاخ، پردہ اب شاخ، کہیں دیکھیے کسی تقریب یا کہیں تو آپ کو اکثریت بغیر پردے اور بے پردے کی اکثریت ملے گی، با پردہ کتنی خاتون نظر آئیں گی؟ چند۔
اور وہی جو دیندار قسم کے گھرانے کی ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم عزیزان گرامی کس روش کو ہم اختیار کر رہے ہیں. اب اس کے علاوہ سمجھانے کے لیے ایک اور حدیثیں تاکہ اس مسئلے کو اور اس کی نوعیت کو ہم اور آپ سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہنچے اور اس کو اس تناظر میں دیکھیے جہاں مردوں سے کام چل سکتا ہے وہاں تمام خواتین نے کام شروع کر دیا. میاں صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیوی سودا خریدنے جا رہے ہیں. یہ ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں. میاں گھر میں موجود ہیں, بیوی صاحبہ بچوں کے کپڑے لینے جا رہی. کیا یہ کام مرد نہیں کر سکتے؟ یہ سارا اس کا نعمل بدل موجود ہے. تو آپ نے خواتین کو کائے کے لیے زحمت دی. اس حدیث سے اس مسئلے پر کافی اور شافی روشنی پڑتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے, کچھ خواتین کو دیکھا کہ بیٹھی ہوئی, کسی کے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی. حضور نے ارشاد فرمایا کیا معاملہ, کیوں بیٹھی ہوئی؟ نے کہا حضور کسی کی میت ہو گئی تو گویا میت والے گھر میں یہ بیٹھی ہوئی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم میت کو نہلاؤ گی؟ جو خواتین وہاں موجود تھیں ان سے پوچھا کیا تم میت کو نہلاؤ گی؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم کیسے نہلائیں گے میت. فرمایا اچھا اب نہلاؤ گی تو نہیں, یہ بتاؤ کیا میت کو کندھا دو گی؟ انہوں نے کہا نہیں حضور, میت کو ہم کندھا کیسے دے سکتے, ظاہر ہے کہ تو مردوں کا کام ہے میت کو کندھا دیں. فرمایا اچھا پھر تیسری بات رہ جاتی وہ یہ ہے تو یا تو تم میت کو قبر میں اتارو گی اس لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہو. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو میت کو قبر میں بھی نہیں اتاریں. فرمایا ذرا غور کرو, نہ تم میت کے نہلانے والی ہو, نہ میت کو کندھا دینے والی ہو, نہ میت کو قبر میں اتارنے والی ہو, یہاں کیوں بیٹھی ہوئی؟ چاہو اپنے اپنے گھر. تو اس سے یہ ترشح ہوا کہ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہاں عورتوں کی بلا وجہ حاضری, یہ لغو, یہ بالکل ہی لغو ہے. آج تو عورتیں یہ کہتی ہیں, پڑھتے ہیں اب اخبار میں, شانہ بشانہ عورتوں کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے. تو اب مسئلہ یہی ہو گیا جس کو اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سوچتا ہوں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں شوہر بنیں گی اور شوہر بیویاں. دیکھ لیجیے جب آپ کہ بیویاں شوہر بن گئیں اور شوہر جو ہے وہ بیویاں بن گئے. مرد کو گھر میں بٹھا دیا, عورتیں کمانے کی طرف نکل گئیں. تو اب دیکھ لیجیے بات یہی ہو گئی کہ جب پڑھ لکھنے کے بعد وہ میدان میں آ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کا تجربہ ہے کہ وہ خاتون پھر اب کسی کے قابو میں نہیں رہے گی. جب کمانے لگ جائے, تنخواہ لانے لگ جائے تو اب آپ کی زبان کھائے تو آنکھیں شرمائیں گی. پھر کس طریقے سے آپ قطن لگائیں اپنے خواتین کو. تو عزیزان گرامی اب ہو کیا گیا, ہو یہ گیا کہ خواتین جب باہر نکلی تو نکلنے کے بعد انہوں نے مردوں کو قابو کر لیا. اور مرد اب ایسے قابو ہو گئے کہ بیویوں کے ایسے غلام بن گئے کہ اب مرد کا حکم گھر پہ نہیں چلتا, خواتین حکمران ہیں. سمجھ گئے, وزیر داخلہ اب خاتون بن گئی ہے. اور اب تو ایک اور سلسلہ نکل آیا میمن حضرات سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ایک صاحب روتے ہوئے آئے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بیوی نے گھر سے نکال دیا. ارے ہم نے کہا ہم تو یہ سنتے چلے آئے تھے کہ جناب مرد بیوی کو نکالتا ہے کہ جا سسرال کمبخت کہیں نہیں چل رہی. انہوں نے کہا نہیں, بیوی نے نکال دیا. اب جب پوچھا تو پتا لگا کہ مکان ہی بیوی کا تھا اور یہ مکان تھا پگڑی کا, کہ پگڑی میں مکان لیا گیا, مکان بیوی کا. اب میاں بیوی میں جہاں تنازع ہوا تو آج کل کا دور یہ کہ بیوی شوہر کو گھر سے نکال دیتی. اللہ اکبر. تو بیوی کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ اکبر الہ آبادی کہتا تھا اکبر ڈرتے نہیں برٹش کی فوج سے. برٹش زمانے کا شاعر کہنے لگا میں اتنا مضبوط ہوں کہ برٹش کی فوج اگر سامنے آ جائے تو میں نہیں ڈرتا. اکبر ڈرتے نہیں برٹش کی فوج سے مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے. کہنے لگے بیوی کی ادا نے ہمیں قتل کر دیا, بیوی کی ادا نے ہمیں شہید کر دیا. یہ وہ دور ہے جس دور میں ہم اور آپ عزیزان گرامی گزر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پردے کی پابندی کی رب کریم توفیق عطا فرما. اب اس دور میں سب سے بہترین چیز خاتون کے لیے کیا؟ اللہ اکبر. ایک مولانا ہمارے مفتی محمد رفیق صاحب پیچھے بیٹھے, آپ یہاں تشریف لے آئیے ذرا, بڑی مہربانی ہوگی. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جھرمٹ توجہ کیجیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اے جماعت صحابہ یہ بتاؤ کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا؟ اب صحابہ کرام ایک یوں سمجھ لیجئے جیسے پہلی ہو، اس کو بوجھنا. فرمایا یہ بتاؤ کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام آپس میں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین کیا چیز. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا اور راوی بھی حضرت علی. فرما حضور نے ہم سب سے سوال کیا، فرما یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہترین کیا چیز؟ جب یہ سوال، اب صحابہ کرام ایک یوں سمجھ لیجئے جیسے پہلی ہو، اس کو بوجھنا. فرمایا یہ بتاؤ کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام آپس میں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین کیا چیز. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا اور راوی بھی حضرت علی. فرما حضور نے ہم سب سے سوال کیا، فرما یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہترین کیا چیز؟ جب یہ سوال ہم میں کوئی نہیں بوجھ پایا اور کوئی نہیں جواب دے پایا، میں چپ چاپ سے اٹھا، چپ چاپ سے اٹھ کر اپنے گھر آیا اور اپنے گھر آنے کے بعد حضرت فاطمہ سے پوچھا. اگر یہ مسئلہ معلوم نہیں تو ان سے پوچھ لیا جائے. میں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بھری محفل میں سرکار نے یہ سوال فرما دیا کہ خواتین اور ایک عورت کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے، اور ہم میں سے کسی کو جواب نہیں آ رہا، تو تم جواب بتاؤ اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خاتون کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ نہ کسی مرد کی طرف دیکھے، نہ کوئی مرد اس کی طرف دیکھے. نہ عورت جو ہے وہ نہ کسی مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی مرد اس عورت کی طرف دیکھے. کیا مطلب کہ عورت جو ہے وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، لیکن عورت بھی بلا وجہ نمائش نہ بنے، عورت بھی بلا وجہ تماشا نہ بنے کہ گویا لوگ اس کی طرف دیکھیں. سب سے بہترین چیز عورت کے لیے یہ ہے نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ مرد اس کی طرف دیکھے. حضرت علی فرماتے میں فوراً اس نشست میں واپس آ گیا جہاں اس مسئلے پر بحث اور ابحاث جاری. میں آ کر کے بیٹھ گیا اور میں نے عرض کیا کہ میں بتاتا ہوں مسئلہ. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی مرد کی طرف نہ دیکھے نہ مرد اس کی طرف دیکھے. اللہ اللہ، چشمان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہاں کہاں کی خبر رکھتی ہیں. جب حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے یہ سنا تو ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. پہنچ گئے کہ یہ مسئلہ ضرور تمہیں فاطمہ نے بتایا، حالانکہ انہوں نے اس کا اظہار مجمع میں نہیں کیا اور کہا حضور میں بتاتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ مرد گویا نہ وہ مردوں کی طرف دیکھے نہ مرد اس کی طرف دیکھے، نہ یہ مرد کی طرف دیکھے نہ یہ نمائش بنے کہ مرد اس کی طرف دیکھیں. یہ مسئلہ خاتون کے لیے سب سے بہترین ہے. حضور نے یہ جملہ سن کر ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. علی یہ بات تم نے اپنے علم و دانی سے نہیں کہی، یہ بات تو تمہیں میری بیٹی نے بتائی. حالانکہ اس بات کا تذکرہ نہیں ہوا تو یہ ہے چشمان نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اب نتیجہ یہ نکلا بغیر ضرورت عورت کا باہر نکلنا یہ غیرت اسلامی کے منافی ہے. لیکن یہ بتائیے یہ جو عورتیں کر رہی اس میں آپ کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ کیا آپ تعدیب نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اپنی گھر کی خواتین کو نہیں سمجھا سکتے؟ کیا آپ خاتون کو یہ نہیں بتا سکتے کہ نماز پڑھنے میں کون سے مقام کا چھپانا ضروری؟ کیا آپ اپنی خاتون یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سودا لے کر گاؤں گھر میں رہی؟ کیا آپ اپنی خاتون کو نہیں سمجھا سکتے کہ بے پردے جانا گھومنا اس طریقے سے گناہ؟ جہاں خواتین کی ذمہ داری ہے وہیں 50% مردوں کی ذمہ داری. لیکن آپ کا حال کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا حال اس کو بھی اکبر الہ آبادی کی زبانی سنیے. ایک زمانہ ہندوستان میں یہ تھا، اور دیکھیے میں کوئی تیر نہیں مار رہا، حیدرآباد دکن کا میں رہنے والا، وہاں کا پردہ ملاحظہ فرمائیے.
اللہ اکبر. اور یہ نہیں کہ آج تک وہ پردہ قائم ہو یہاں, نہیں, وہاں سے آن کر لوگ وہ بھی بھول گئے. آپ کو حیرت ہوگی کہ عورت اگر ٹانگے میں بیٹھے, رکشے میں بیٹھے تو رکشے پہ پردہ. خاتون گھر سے نکل کر جب رکشے میں آئے تو ادھر گلی میں 2 آدمی پردہ لے کے کھڑے ہوں اور ادھر گلی میں 2 آدمی پردہ, یعنی اس کو گلی میں سے گزرتا ہوا بھی کوئی نہیں دیکھے. اچھا, جس کے یہاں وہ مہمان جائے تو رکشا ڈرائیور, گھوڑا گاڑی والا پہلے دروازہ کھٹکھٹائے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, صاحب خانہ نکل کر آئے, یہ گوشہ کروائیے. یہ صاحب خانہ کا فرض ہے کہ وہ دونوں طرف چادر لگوائے, گلی کے اس طرف بھی اس طرف بھی, تب جا کر کے خاتون اندر آئے. تو ایک مرتبہ غیرت اسلامی کا عالم یہ تھا کہ خاتون جس سواری میں ہو اس پہ پردہ, جہاں وہ نکلے اس پہ پردہ. اب بتدریج انگریز جب ہندوستان میں آیا, یہ بیج اس نے بویا, انہوں نے کہا یہ تو مولویوں نے زبردستی تم پر قدغن لگا رکھی ہے. اور دیکھو ہمارے یہاں نہیں دیکھا کیا ہوتا, ہم نے کچھ باہر ممالک کو دیکھا. آپ جانتے ہیں عورت کا حال کیا ہے؟ سب سے بہترین عورت کا استعمال یہ ہے کہ اس کو نیم برہ نہ کر کے کسی شاندار رسالے پر اس کی فوٹو چھاپ دی جائے. دیکھا اب نتیجہ کیا نکلا. ایک مرتبہ ڈربن میں کوئی 82 کی بات, ایک اخبار نے پورا ایک کالم لکھا ساؤتھ افریقہ, اور اس نے یہ لکھا کہ یہاں جتنی عورتوں کی شادی ہوتی ہے, ان شادی شدہ عورتوں میں جن کی شادی ہو مشکل سے 30% عورتیں کماری ہوتی ہیں, 70% عورتیں کماری نہیں ہوتی جن کی شادی ہوتی ہے. ملاحظہ فرما آپ نے, عورت کو ماڈل گرل پیش کرنے کے ثمرات عزیزان گرامی کیا ہیں. اور آپ دیکھیے خود ہمارے اخبارات میں یہ سارے کالم لکھے گئے پورے جرائد کے اندر کہ باہر جب پردہ اٹھ گیا, خاتون نے اپنا وہ مقام لے لیا جو مردوں کا مقام ہے. تو نتیجہ یہ نکلا, یہ اخباروں نے لکھا, گڑیا کے کھیلنے کے زمانے میں وہاں کی عورتیں اپنے بچوں سے کھیلتی. کیا مطلب ہوا اس کا کہ عورتوں کی بچیوں کی وہ عمر کہ جس میں وہ گڑیوں سے کھیلتی ہیں تو برائی اتنی بڑھ گئی کہ گویا جب یہ اس بھیانک معاشرے میں گئیں تو گڑیوں کی کھیلنے کی عمر میں وہ صاحب اولاد بن گئیں, بجائے گڑیوں سے کھیلنے کے اپنے بچوں سے کھیلتی ہیں. کیا کوئی شخص انکار کر سکتا؟ یہ سب بے پردگی کے ثمرات ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اکبر الہ آبادی کہیں جب نکلے تو کچھ عورتوں کو دیکھا کہ بے پردہ. پوچھا محترمہ آپ کون؟ یہ انگریز آئے اور انہوں نے بے پردہ کر دیا. مسلمان خاتون. کہا تم کون؟ کہا مسلمان. کہا مسلمان اور بے پردہ, تم پردہ کیوں نہیں کرتی؟ تو دونوں میں افہام اور تفہیم ہوئی. تو خاتون نے جو جواب دیا, اکبر الہ آبادی بلک گیا اس جواب کو سن کر, اور اس نے پھر اس امت کی مردوں کو پیغام دیا کہ خاتون نے کیا کہا, اور اس کو وہ یوں شیر کا جامہ پہناتا ہے. بے پردہ جو میں نے دیکھی چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا کہ میرے مولا یہ خاتون مسلمان اور یہ بے پردہ, ان کے چہرے پر نقاب نہیں. میں تو زمین میں گڑ گیا غیرت قومی. کہتے ہیں پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا. پوچھا عورتوں سے کہ محترمہ یہ آپ کا پردہ کہاں گیا؟ تو کہا یہ پردہ ہمارے چہرے سے نکل کر ہماری شوہروں کی عقلوں پر پڑ گیا. بات بھی بالکل درست ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے چہرے سے یہ پردہ نکل کر مردوں کی عقلوں پر پڑ گیا. یہی وجہ ہے کہ کوئی مرد اب اس حیثیت اور اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنے گھر کی خواتین کو پردہ کرائے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں اور آپ اس کی تائید کریں گے, ہمارے معاشرے کی 95 بلکہ 99 بیماریاں جو ناسور بن گئی, کینسر بن گئی, یہ سب کا انسداد پردے میں. آج اگر ہماری ماں بہنیں پردہ کر لیں تو ہمارا معاشرہ 1%, 10 یا 25% نہیں بلکہ 95% عزیزان گرامی گویا سدھر سکتا ہے. اور یہ سارا کا سارا راز عزیزان گرامی پردے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک بات جو رہ گئی اسے عرض کر دیتا ہوں, صرف اس کی اہمیت کے اعتبار یہاں تک کہ فرما کہ خاتون کا
مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر کہ صحن میں پڑھے، صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھے، کمرے میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ کوٹری میں پڑھے؟ بھائی بتائیے، صحن میں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، کمرے میں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن فرما احتیاط کا تقاضا یہ ہے خاتون کے لیے کہ صحن میں پڑھنے سے بہتر کہ اور اندر چلی جائے، وہاں پڑھنے سے بہتر کہ اور اندر چلی جائے۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا اور یقین نہ آئے تو کسی منجے ہوئے عالم و مفتی سے پوچھ لیجئے، عورتوں کا حرم شریف میں نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں، بیت اللہ شریف میں بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں، مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں۔ اگر کوئی خاتون حج کے لیے جائے وہ حرم میں نماز نہ پڑھے بلکہ گھر میں نماز پڑھے، اس کو وہیں زیادہ ثواب ہے۔ ہاں طواف کر سکتی، صفا مروہ کی صحیح کری، تمام احکامات بجا لائی۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا خاتون کو چاہیے کہ بجائے مسجد کے اپنے حجرے اپنے مکان میں نماز پڑھے کہ یہاں سے بہتر ہے وہاں نماز پڑھنا۔ اچھا کس کا صاحب یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا؟ بتائیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک رہے، حرم شریف میں نماز پڑھنے سے روک رہے۔ ہم نے کہا بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ۔ یہ بتائیے کہ حضور نے فرمایا کہ خاتون مسجد میں نماز نہ پڑھے گھر میں پڑھے، یہ کہاں فرمایا تھا؟ جاپان میں فرمایا تھا؟ کہاں فرمایا تھا؟ ہندوستان میں، بمبئی میں کسی جلسے سے خطاب کیا؟ ارے حضور نے یا تو یہ حکم مدینے میں دیا یا یہ حکم مکہ مکرمہ میں دیا۔ اب غور کیجئے، جب وہاں خواتین پر گھر میں نماز پڑھنا حرم میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، تو اب اس سے اس پردے کا عزیزان گرامی اندازہ لگا لیجئے۔ اور خاص بات کہ جب حج کا موقع ہو تو خاتون کو چہرہ چھپانے منع، وہ چہرہ نہیں چھپائے گی ورنہ دم ہو جائے گا، بڑا امتحان کا موقع۔ خاتون سے کہا کہ وہ چہرہ کھولے اور مردوں سے کہا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ نیچی کرو، بڑا امتحان کا وقت، بڑا امتحان کا وقت ہے کہ تمہیں نظر نیچی کرنے کا حکم دیا اور خاتون کو چہرہ نہ چھپانے کا حکم دیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی سمجھاتے یوں سمجھ لو کہ کسی کی بغل میں شیر کا بچہ ہو کہ کوئی مرد اس کی طرف دیکھے تو شیر اس کے چمٹ جائے، تو کوئی مرد ہے کہ جو اس خاتون کی طرف نظر دوڑا کر دیکھے تو احکام الہی کا پھر کیا حال ہوگا؟ احکام الہی کو بجا لانے کے لیے اپنی نگاہوں کا تحفظ عزیزان گرامی بہت ضروری ہے۔ اور قرآن اور سنت آدمی کو وہاں سے پکڑتا ہے، اس جڑ اور بنیاد سے جو برائی پھیلنے کی جگہ ہے۔ رب کریم اسلامی پردہ ہمارے معاشرے میں اجاگر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔